اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 10 محرم الحرام یا یوم عاشور کی اہمیت و فضیلت پر بات کریں گے۔ آج 8-9 محرم الحرام مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو چکا ہے، کیونکہ آج پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 9، 10 اور 11 محرم کی خاص ایک اہمیت ہے اسلامی تہذیب میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ اسلام میں یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کا دن محترم بالشان اور بڑی عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے بڑے بڑے واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس دن کی برکات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس دن کی سے زیادہ سے زیادہ برکات اور فضل برکات سے اپنی جوڑی بھر سکیں۔ عربی زبان میں عشرہ 10 کو کہتے ہیں۔ محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشور یا یوم عاشورہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں اس دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو بڑے بڑے ممتاز 10 انبیاء کرام کے ساتھ ان کے خاص واقعات اس دن میں یعنی زور پذیر ہوئے، اور ان کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، پہلے پروگرام میں کر چکے ہیں کس دن کی کیا اہمیت تھی۔ یوم عاشورہ کا دن محرم کا اہم ترین دن ہے۔ محرم ان 4 محترم و معظم و مکرم مہینوں میں شمار تو ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں حرمت والے مہینے اور عزت و تقریب والے مہینے قرار دیا گیا ہے، جن میں رجب ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے۔ اور محرم کے اپنا احترام، پورے مہینے کا احترام ہے، اور اس دن کے اندر خاص دن جو ہے 10 محرم ہے، جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اس دن ہم نے پہلے بتا دیے تھے، اس میں بڑے بڑے انبیاء کرام کے واقعات ہوئے ہیں، اس کا پروگرام علیحدہ کیا جا چکا ہے۔ اس دن میں روزے رکھنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو صرف اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے تو آپ کو پتہ چلا کہ یہودی بھی اس دن کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 محرم کا کے ساتھ 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، کیا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کو روزہ رکھا جائے، یعنی بجائے ایک روزے کے 2 روزے رکھے جائیں تاکہ یہود سے مشابہت ختم ہو جائے۔ اس سلسلے کو شروع کیا گیا اور اس پر امت کاربند ہے الحمدللہ، جو اب 2 روزے ہی رکھتے ہیں۔ اس لیے آج کا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج 9ویں محرم کی تاریخ شروع ہو چکی ہے آج، تو اور کوئی روزہ رکھنا چاہے تو تاکہ کل روزہ رکھ سکے اور پرسوں روزہ رکھ سکے۔ اگر کوئی کل روزہ نہیں رکھے گا تو پرسوں رکھے گا، 10 تاریخ کو رکھے گا، 10 کے بعد پھر وہ 11 تاریخ کو روزہ رکھے گا۔ رمضان مبارک کے بعد اس سے پہلے 10 محرم کا روزہ تقریباً فرض ہی تھا، لیکن جب رمضان شریف کی فرضیت ہوگی، رمضان شریف کا باقاعدہ روزے فرض ہو گئے تو محرم کا روزے کی فرضیت ساقط ہوگی، پھر یہ نفلی روزوں میں شمار ہونے لگے، اور یہ دیگر نفلی روزوں سے سب سے اہم نفلی روزوں میں یہ 9 محرم، 10 محرم کا یا 10 اور 11 محرم کا روزہ ہے۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف تشریف لے جانے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، اور محرم کے دیگر واقعات میں سب سے اہم واقعہ جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوشہ جگر تھے، ان کے بیٹے تھے، ان کے اپنے ساتھیوں سمیت کوفہ میں، کربلا کے میدان میں، جہاں کوفہ کے مکاروں نے، فریب کاروں نے دھوکے سے بلا کر آپ کو شہید کیا۔ یہ دن کربلا میں یہ واقعہ بھی اس 10 محرم کی تاریخ کو پیش آیا، 10 محرم کی تاریخ کو پیش آیا۔ اس میں اس دن کا یہ دن یعنی حضرت امام حسین کی قربانی کے دن یعنی یوم عاشور 10 محرم کا دن ہم مسلمانوں کو یہ دلاتا ہے کہ جب اسلام کی قدریں اور رسولیں پامال ہونے لگیں تو ہمیں ہم سب پر اسلامی اقدار و اصولوں کے تحفظ کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سینہ سپر ہو کر کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرز عمل کو اسلامی تاریخ نے اسوہ شبیری کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اسوہ شبیری
ایک خاص ایک یعنی جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو واقعہ کربلا کی پوری صورتحال ذہن میں آ جاتی ہے۔ پوری قوم کو قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر صبر اور برداشت کا اور ایک دوسرے سے ہمدردی اور اظہار کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت پاک میں سرگرم امن خارجی قوتوں اور اندرونی سازشوں کا بھرپور مقابلہ کرنا چاہیے اور خود کو ان چیزوں سے، ان علائشوں سے، ان سرگرمیوں سے خود کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ ملک و وطن و قوم کے خلاف ہے، یہ کسی کی خارجی قوت کا یا کسی اندرونی سازش کا علاقہ نہیں بننا چاہیے۔ یہی یوم عاشورہ کا 10 محرم کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔